اب اس آیت سے متعلق سن لو، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کفر کیوں کرو کہ تم تو مر چکے تھے، تم تو تھے ہی نہیں، تمہارا وجود نہیں تھا، اموات تھے، عدیم الوجود تھے، تم نیس کے پردے میں تھے، فاحیاکم، تمہیں وجود دیا، روح دی، تمہیں ہنس کر دیا، موجود کر لیا۔ ذرا بات غور سے سن لو، دیکھو ایک زندگی ماں کے پیٹ کی ہے، بچہ اس میں زندہ ہوتا ہے تب زندہ پیدا ہوتا ہے، دوسری زندگی دنیا کی ہے۔ دنیا کی زندگی کے مقابلے میں ماں کے پیٹ کی زندگی بہت قلیل ہے، بہت کمزور ہے، ضعیف زندگی ہے، مگر ہے زندگی۔ دنیا کے اندر جو بچہ پیدا ہوا اور جوان ہوا یا بوڑھا ہوا، جلدی مرا یا دیر سے مرا، اس زندگی کی مناسبت سے وہ زندگی جو بچے نے ماں کے پیٹ میں گزاری 9 ماہ کی یا چند دن اوپر چند دن کم کی، وہ اس کے مقابلے میں بہت کمزور ہے۔ اس کمزور زندگی کو کہا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ۔ اب اور سن لو، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ اس پر اتفاق ہے کہ یہ دنیا کی موت مراد ہے، کہ دنیا میں وہ تمہیں پھر موت دے گا۔ دنیا میں جب موت آئی ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اگر مان لیا جائے کہ قبر کا مرحلہ موت کا مرحلہ ہے، تو جیسے دنیا کی زندگی کے مقابلے میں ماں کے پیٹ کی زندگی کا مرحلہ تھا، اس کے قلیل مقدار میں ہونے کی وجہ سے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا کہا ہے، تو ثُمَّ يُمِيتُكُمْ سے مراد یہ ہے کہ وہ قبر کی زندگی جو قیامت تک ہے، قیامت کے بعد سے لے کر الی غیر النہایہ خالدین فیہا کے مقابلے میں بہت قلیل ہے۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، ذرا بات غور سے سن لو، وہ جو زندگی ہے مرنے کے بعد جو شروع ہوتی ہے قبر میں، احادیث صحاح متواتر موجود ہے، ان العبد اذا وضع فی قبرہ اتاہ ملکان، بندے کو جیسے ہی قبر میں رکھا جاتا ہے فرشتے آتے ہیں۔ بخاری کتاب الجنائز، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ، ما من کتاب الحدیث الا موجود هذا الحدیث یوجد فی سندا صحتا اسنادا وقفا ورفعا، ہر ایک بار سے موجود ہے۔ دنیا کا کوئی محدث نہیں جو اس حدیث کا انکار کر سکے۔ اس میں صاف آتا ہے کہ قبر میں اٹھک بیٹھک، سوال جواب، قول فعل، یہ سب ثابت ہے۔ لیکن وہ زندگی جو حشر نشر کے بعد جہنم کی ہے یا جنت کی، اس کے مقابلے میں یہ اتنی ہے جتنی دنیا کی زندگی کے مقابلے میں ماں کے پیٹ کی زندگی تھی۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اور تھے تم مرے ہوئے، فَأَحْيَاكُمْ، پر زندگی دے گی تم کو، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ ان العبد اذا، اسے قبر میں رکھتے ہی زندگی، اس زندگی کو ہم کہتے ہیں نوم من الحیات۔ کیا کہتے ہیں؟ محقق الاثر امام اہل سنہ مولانا سرفراز خان نے جو اس موضوع پر نمائندہ کتاب لکھی ہے، تسکین الصدور فی تحقیق احوال الموتى فی البرزخ والقبور، اس نے بھی مانا ہے کہ نوم من الحیات ہے۔ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنپیری مرحوم نے بھی اپنی تفسیر میں اس جگہ کہا ہے کہ نوم من الحیات ہے، جس سے سوال جواب ہوتا ہے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب نے بھی جواہر میں لکھا ہے نوم من الحیات ہے۔ ان کے استاد اور شیخ مولانا حسین علی نے بلغت الحیران میں لکھا ہے نوم من الحیات ہے۔ اب بعد کے لوگ آئے ہیں کدو کریلا اور وہ اس کا انکار کرتے ہیں، ان کو کون پوچھتا ہے؟ فماذا بعد الحق الا الضلال، ہم کدو کریلے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ اکابر تھے اور ان کے سامنے مسئلہ اٹھا ہے، اختلافی ہوا ہے، لیکن اہل حق تھے، اس لیے حق کے سرحدوں پر قائم رہے۔ ہزار دلائل کے باوجود پنپیر مولانا نے کہا ہے نوم من الحیات، قبر میں ماننا پڑے گا۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کہتے ہیں نوم من الحیات،
ایک قسم کی زندگی ہے جو قبر کی شان کے لائق ہے. جیسے ماں کے پیٹ کے شان کے لائق جو زندگی تھی وہ وہاں اللہ نے پیٹ میں دی ہے. کیف تکفرون باللہ، کیسے کفر کرو گے اللہ کے ساتھ. وکنتم امواتا، تھے تم مرے ہوئے. فاحیاکم، بس تمہیں زندگی دی، زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون. دیکھو پھر زندگی کے بعد قیامت کا حشر تو بیان کیا، لیکن اس کے بعد دوبارہ موت نہیں ہے. اس واسطے قبر کے اندر جب سوال جواب ہو جاتا ہے اور مردہ کامیاب ہو جاتا ہے تو فرشتہ کہتے ہیں نم کنومۃ العروس، نم کنومۃ العروس، سو جائیے جیسے دلہن سوتی ہے. الذی لا یوقظها الا احب اہلہ، جس کو اپنے محبوب کے علاوہ کوئی نہیں جگا سکتا. پہلی رات کی دلہن چادر اوڑی ہوئی لیٹی ہے، سوائے پہلی رات کے خاون کے کون پلنگ پہ آ سکتا ہے؟ اشارہ ہے کہ اب یہ حیات ہے لیکن راحات کا مجموعہ ہے. یہ حیات ہے لیکن ایک بڑے منظر کا انتظار ہے. جیسے دلہن دولہے کے انتظار میں رہتی ہے، وہ سوئی ہوئی نہیں ہوتی. ہاں، مردے بھی اس طریقے سے خاموش ہو گئے. خاموش. قبرستان کو اس لیے شہر خاموشاں کہتے ہیں. دیکھو بات کو بات کی طرح سمجھو. اب دیکھو یہ ہماری تقریر نہیں ہے، یہ حدیث ہے. اب سن لو، بخاری کتاب الجنائز میں ہے. صحابہ کرام نے پوچھا حضرت ہم قبروں سے گزرتے ہیں، قبرستان سے کیا کریں؟ اذا مررتم علی القبور فقولوا السلام علیکم، السلام علیکم. دیکھیں سلام ہو رہا ہے. یغفر اللہ لنا ولکم، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، انتم سلفنا ونحن بالاثر. ترمذی میں ہے وَإِنَّا إِنشَاءَ بِكُمْ لَاحِقُونَ. ہمارے ایک ساتھی تھا، میرے ساتھ دو حدیث کرتا تھا. وہ کہتے ہیں قبرستان جا کے کبھی بھی انشاءاللہ مت پڑھو. ہم کیوں جائیں؟ انشاءاللہ کہہ کے صبح چلے جائیں گے. میں نے کہا یہ ہمارا جملہ نہیں ہے، یہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. ہاں ٹھیک ہے، بخاری میں اِنَّا إِنشَاءَ بِكُمْ لَاحِقُونَ نہیں ہے، وَنَحْنُ بِكُمُ الْأَثَرُ، تم آگے اور ہم پیچھے آنے والے. دیکھیں حدیث میں آیا کہ مردے کو کہا جاتا ہے نم کنومۃ العروس، آرام فرمائیے. اور آرام ہم یہاں بھی کرتے ہیں. میں اپنے دفتر میں لیٹا ہوا اور سو رہا ہوں، آپ نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ استاد سو رہے ہیں، آپ سلام نہیں کرتے. پورے اسلام میں ایک فرد نہیں ہے جو نائم حی کو سلام کرتے. لیکن جب مردہ قبر میں ہو اس کو بھی کہا ہے کہ یہ بھی سو رہا ہے لیکن سلام ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ وہاں کی نیند یہاں کی نیند سے تکڑی ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ وہاں کی حیات دنیا کی حیات سے بڑھ کر ہے تو یہ کوئی جرم نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آ رہے جا رہے کھا رہے پی رہے جیسے اہل باطل کا نظریہ ہے، کیونکہ وہاں کی ہر چیز بکمال ہے. مثال اس سے سمجھ لو کہ دنیا میں کوئی سو رہا ہے، باپ ہے یا ماں ہے، بادشاہ ہے یا ولی، کوئی بھی ہے، آیا ہوا آدمی جب یہ جان لے کے سو رہا ہے تو سلام کلام نہیں ہے. مگر پیغمبر نے کہا کہ مردے قبروں میں سوال جواب کے بعد ان کو کہا جاتا ہے کہ سو جائیے. مگر ہر شخص کو 1000 سال پہلے گزرا ہوا مردہ ہو یا 600 سال پہلے ہو یا 1 مہینے پہلے ہو یا 1 دن پہلے ہو، اس کو آپ کہیں گے السلام علیکم، اللہ اکبر. تو یہ پتہ چلا کہ وہاں کی نیند اور اس نیند میں فرق ہے. یہ نیند وہاں کی نیند سے کم ہے اور اس نیند پر احکام ہے، اس پر نہیں ہے. یہاں نائم کو سلام نہیں ہے، اس کو ہے. بعض لوگ جب جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے آ کر کے اس سے الیک سلیک کرتے ہیں، لیکن حدیث اور آثار سے اس کا ثبوت نہیں ہے. علماء نے طبعاً سکوت کیا ہے، لیکن قبر میں رکھنے کے بعد السلام علیکم یا اہل القبور، دیکھیں اہل قبور ہے لیکن سلام کر سکتے آپ. جنازہ رکھا ہوا ہے یہاں السلام علیکم سنت نہیں ہے، طبعاً و توقفاً ہے. کوئی اندر سو رہا ہے السلام علیکم نہیں ہے، تو پتہ چل گیا کہ مرنے کے بعد کی زندگی میں کچھ مراحل ہیں جو اس زندگی سے بھی زیادہ قوی تر ہے.
كيف تكفرون بالله فكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم